دکھڑ دیا کلیاں نے او بولے تے جو نکلے او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی اور وہ موتیوں والی لڑی وہ بول کیا تھا وہ پیغام محبت کیا تھا یہی تھا لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے دی زبان حق نے سنائے کبریا کے واسطے دل دیا حب محمد مصطفیٰ کے واسطے اور چاند سورج اور ستارے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اور میرے آقا کا مدینہ بھی ہے کیا دار و شفا جس جگہ عیسیٰ بھی آئیں گے دعا کے واسطے جس جگہ عیسیٰ بھی آئیں گے دعا کے واسطے اور اتنے نماز کے بعد شاید کہتے ہیں انسان کا کیا حق بنتا ہے یہ شادی کا بیٹا عقیدہ بھی دینے لگے سنیے گا اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر سبحان اللہ کہیے گا کہ سجدہ کرنا ہے تو یوں سجدہ کرنا ہے تو یوں کہ سر کو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہے تو یوں کہ سر کو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے اور بہت ہی خوبصورت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ ان کے در سے خالی جانا ان کے در سے خالی جانا یہ تو ہو سکتا نہیں ان کے در سے خالی جانا یہ تو ہو سکتا نہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ اپنی خوبصورت آواز و انداز میں یہ کلام پڑھا کرتے تھے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے چاہتا ہوں روحانی مجلس ہے روحانی محفل ہے یہ کلام پڑھنا ضروری سمجھوں گا اور اس کی ایک نسبت بھی ہے ہر جگہ میں یہ سناتا ہوں بار بار سناتا ہوں اس کلام کو بھی اور یہ وجہ بھی سناتا ہوں پڑھنے کی وجہ کیا ہے علماء بیٹھے والد صاحب فوت ہوئے تو ایک عالم دین بابا جی کے پاس آئے اور کہا شاہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ ممبر پر حضور تشریف فرمائے سامنے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور حضور آواز دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز کھڑے ہو جاؤ
کہہ رہے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ وہ صحابہ کے مجمع میں پیچھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے تو حضور نے کہا شاہ عبد العزیز میری شان میں اشعار پڑھو. تو کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے ان کی آواز ان کے انداز بڑے خوبصورت آواز و انداز میں انہوں نے وہ اشعار پڑھے. تو وہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جو حضور کے سامنے پڑھے. آپ بھی سنیے گا ایمان تازہ کیجئے گا اور سبحان اللہ کہیے گا. شاعر کیا کہتے ہیں سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ وہ سجدیے سونے دے مجھے کملی بکالی ہے قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو درد چپے دیا گلیاں نے ہوٹ شفق دلالی ہے وہ ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے انہوں آنکھت کی آنکھاں ساری دنیا دبالی ہے وہ کہ میری سے کر سکتا آسمان دا چند لوگو اور تکبیر رکھا کہ میری سے کر سکتا آسمان دا چند لوگوں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھ لیا. دلیل ہے ایک دفعہ میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھ لیا اس کی خوبصورتی نے حسن نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. یا اللہ جی اس سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت اور حسن والا ہو سکتا ہے. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا آج دیکھ تو لوں موازنہ تو کر لوں کہ 14ویں کے چاند کا حسن زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ کا حسن زیادہ ہے. میں سیدھا دربار رسالت میں پہنچ گیا جا کر حضور کے چہرے انور کو دیکھا پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا پھر حضور کے چہرے انور کو دیکھا. ایک بار نہیں کئی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا یہ گواہی دی کہ 14ویں کے چاند کا حسن بھی اللہ کے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری سے کر سکتا آسمان دا چند لوگو سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے تو میرا سونا جدو ہسے وہ تو کھڑے دیا کلیاں نے وہ بولے تے جو نکلے وہ بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی وہ موتیوں والی لڑی وہ بول کیا تھا وہ پیغام محبت کیا تھا یہی تھا لا